بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سورۃ قمر کی آخری آیات آیت نمبر 56 اور 55 اللہ کی توفیق سے 27 پارے سے میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ میرے صالحین، میرے بندے، میری بات ماننے والے، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ایسے بندے ہیں، متقی ہیں، جن کے لیے ہم نے جنت میں نہریں اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور وہ متقین ہیں۔ اور آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس وہ بیٹھے ہوں گے۔ اب جنت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ کرسی صدارت پر یا جو بزم محفل ہے، جو سب کچھ ہے اور جس نے سب کچھ تخلیق فرمایا ہے، وہ خالق و مالک اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوگا، اور متقی اس مجلس میں بیٹھے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کے بارے میں دو روایات سن لیں۔ ایک روایت کو علامہ قرطبی خالد بن مدان سے نقل کرتے ہیں، اور اس کو ضیاء القرآن کی آخری جلد کے اندر پیر کرم شاہ صاحب الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح نوٹ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دو فرشتے جہاں اہل ایمان بیٹھے ہوں گے، مومن بیٹھے ہوں گے، یعنی اللہ کے نیک بندے اولیاء بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے یا اولیاء اللہ تعلقو، اے اللہ کے دوستو تشریف لے چلو۔ جنہوں نے کہیں گے اٹھو یہاں سے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ پوچھیں گے کدھر جانا ہے؟ فرشتے کہیں گے جنت کی طرف۔ اہل ایمان انہیں جواب دیں گے انکم تذهبون بنا الی غیر مغیتنا، اے ملائکہ تم ہمیں ادھر نہیں لے جا رہے ہو جو ہماری آرزو اور تمنا ہے، یعنی جو ہماری آرزو ادھر لے چلے ہو۔ وہ فرشتے پوچھیں گے تمہاری آرزو کیا ہے، تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ فیقولون مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ یہ اللہ کے ولی یہ آیت پڑھیں گے کہ ہم تو قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں دیدار الہی ہوگا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو دوسری روایت میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا اور مجھے جلدی جو ہے نا وہ جاگ آ گئی، میں سمجھا کہ ٹائم ہو گیا صبح کا۔ میں وہاں گیا تو ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، مجھے خیال آیا کہ میں جلدی آ گیا ہوں، تو میں نے سوچا چلو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہوں، سو لیتا ہوں، تو میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو اچانک میں نے کوئی حرکت سنی اور میں ڈر کے اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جب میں ڈر گیا تو میں نے سنا ایک آواز آئی، آواز یہ تھی کہ اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، اے شخص جس کا دل خوف سے بھر گیا ہے مت گھبرا، بلکہ پہلے یہ کہہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اے اللہ تو بادشاہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، جو کام تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد جو تیرے جی میں آئے وہ مانگ، اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ شرط کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس طریقے سے مانگیں جیسے قرآن کہتا ہے، اور اس طریقے سے چلے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔